ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلى الله تعالى عليك وسلم عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے جمعہ گفتگو قربانی کے احکام کے بارے میں اور اس کے مسائل کے بارے میں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج اسی گفتگو کو تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ذی الحج کے مہینے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت و اہمیت بیان فرمائی وہ بتا کر انشاءاللہ پھر مسائل و احکام کی طرف ہم جائیں گے۔ تو میں نے پھر دوبارہ سورہ کوثر کی وہی آیت شریفہ جس پر ہم نے گفتگو کی فصلی لربک وانحر کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی جن کو گنا جانا ہی بندوں کے لیے مشکل ہے۔ اتنی نعمتیں دی کہ بے حساب نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ تو اے حبیب آپ کیا کیجئے، آپ کے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ نماز سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے بلکہ مفسرین نے بیان کیا عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ وانحر، اور فرمایا قربانی دیجئے۔ یہ قربانی سے مراد عقیقے کی قربانی نہیں ہے یا کوئی نیاز کی قربانی نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ذی الحج کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ ابھی 2 سے 3 دنوں میں ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک نے اس مہینے کی بڑی فضیلت و اہمیت بیان فرمائی اس کے شروع کے 10 دنوں کی۔ ذی الحج یہ مہینے کا نام خود بتا رہا ہے، ذی الحج مطلب حج کا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت حج ادا کیے جانے کی یہ صرف اور صرف اس ایک مہینے کو حاصل ہے، ذی الحج کے مہینے کو، اس لیے اس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں حج نہیں ہوتا۔ عمرہ کر سکتے آپ لیکن حج ادا نہیں کر سکتے۔ حج کے ادا ہونے کے لیے ذی الحج کے مہینے کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں بھی اس کے مخصوص ایام یعنی 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دنوں میں حج ادا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اور ان 5 دنوں سے پہلے کے بھی جو دن اور راتیں ہیں اس کی بھی آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فضیلت 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک کے تمام دنوں کی فضیلت اور راتوں کی فضیلت بھی اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا والفجر ولیالین عشر، 30ویں پارے کی آیات کریمہ ہے سورہ فجر کی۔ تو والفجر کہہ کر اللہ پاک نے فجر کی نماز اور فجر کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بڑی فضیلت والا وقت، یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ خود قسم کھاتے ہوئے آپ کو بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، قسم اہمیت والی چیز کی کھائی جاتی ہے تو اللہ کے یہاں فجر کی نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور فجر کا جو وقت ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ایسا کیا ہے
تو فرمایا ایسا یہ ہے کہ روزانہ دن و رات میں زمین پر بندوں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے ساتھ گشت کرتے ہوئے ان کے نیکی کے مجلسوں کو اٹینڈ کرنے والے فرشتے دن و رات چینج ہوتے رہتے. رات میں جو فرشتے اتر گئے وہ صبح جاتے، پھر صبح دوسرے نئے فرشتے کہ جو فرشتے آسمان کی طرف جانے والے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں جماعت میں شریک رہتے، اور جو آسمان سے فریش فرشتے جو اس وقت اترتے ہیں فجر کے وقت وہ فرشتے بھی وہ جماعت میں شریک رہتے. گویا زمین سے آسمان کی طرف جانے والے فرشتے بھی اس نماز میں شریک رہتے اور آسمان سے زمین پہ آئے ہوئے فرشتے بھی اس نماز میں شریک رہتے. تو وہ نماز کی فضیلت دوسرے نمازوں کی فضیلت کے بنسبت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ جو فجر کی نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے با جماعت تو اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور وہ وقت میں چونکہ ڈبل فرشتے جو ابھی آسمان سے اترے اور جو زمین سے آسمان کی طرف جانے والے ہیں وہ جو جماعت میں شریک ہوئے، وہ بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو اس میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ وہ نماز ہے جو ابتدائے اسلام سے ہی فرض تھی. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے، صرف 5 نمازیں صرف اور صرف معراج میں فرض ہوئی سمجھتے، نہیں، بلکہ فجر اور عصر یہ 2 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہی فرض ہو گئی تھی. فجر اور عصر شروع سے ہی یہ 2 نمازیں فرض ہیں، اور باقی 3 نمازوں کو ملا کر ٹوٹلی 5 نمازیں شب معراج میں فرض کی گئی. تو شب معراج ہونے سے بھی پہلے اگر کوئی نماز فرض تھی تو کچھ تھی وہ فجر اور عصر کی نماز. تو اللہ رب العزت نے اس لیے اس نماز کی اور اس وقت کی قسم فرمائی کہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو ضائع ہونے مت دو، غفلت میں مت گزارو، گناہ گاری میں مت گزارو، گناہ کرتے ہوئے مت گزارو، بلکہ میری اطاعت اور میری عبادت میں یہ وقت گزارو، تلاوت قرآن کرتے ہوئے وقت گزارو، یہ فرمایا گیا. آگے اللہ پاک نے فرمایا والفجر کے بعد ولیالین عشر، 10 راتوں کی قسم. اب یہ 10 راتیں کون سی ہے؟ ایک رات تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، نہیں، وہ تو رمضان میں آتی ہے. یہ 10 راتیں جن کی اللہ پاک نے قسم فرمائی، یہ 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا وہ 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کے مہینے کی، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کی یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ پاک نے قسم فرمائی. کیونکہ یہ مہینے میں حاجی حضرات حج کی تیاری میں پوری طریقے سے کیا رہتے؟ تیار رہتے اور کثرت سے عبادتوں میں لگے ہوئے رہتے، طواف میں لگے ہوئے رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اس کی عبادت زیادہ کریں، اس کی اطاعت زیادہ کریں، تلاوت قرآن زیادہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر زیادہ پڑھیں. سمجھ گئے بات آپ؟ تو اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے دوسرے دنوں کی بنسبت، دوسرے راتوں کی بنسبت زیادہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ ان راتوں اور ان دنوں میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جائے. تو کیا ہے معلوم ہے، گناہوں سے تو ہر وقت بچتے رہنا چاہیے، مگر خاص طور پہ جب یہ 10 راتیں اور 10 دن آ جائیں تب تو بڑے زور و شور کے ساتھ آپ کو گناہوں سے بچنے کی جد و جہد کرنی چاہیے اور نیکیاں کثرت سے کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے. تو اللہ کے حبیب نے فضیلت کیا بیان فرمائی؟ حضور نے فرمایا 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ جو 10 راتیں ہیں، ان میں کی ہر ایک رات شب قدر جتنی فضیلت والی ہے. بولے سرکار کیا فرمایا حدیث پاک میں حضور نے؟ شب قدر کے جتنی ایک ایک رات کی فضیلتیں، اگر کوئی بندے کو شب قدر میں عبادت کرنا میسر نہ آیا، اس نے بس اس وقت کسی وجہ سے اس کی غفلت ہو گئی،
اور اس نے یہ 10 راتیں پالی ہے تو ان 10 راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر لے تو ہر رات میں ایک شب قدر کی عبادت کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اتنی اہمیت کی حامل راتیں ہیں۔ اور دن کیسے اہمیت کے حامل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو بندہ 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک یہ 9 دن کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر دن کے بدلے 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جب 9 ذی الحج کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو 2 سال کے نفل روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ گویا روزے 9 رکھ رہا لیکن 10 سال کے نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ روزے رکھنا فرض نہیں ہے جیسے رمضان کے روزے فرض ہے، بلکہ یہ نفل ہے۔ اگر آپ کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ 9 راتوں میں 10 راتوں میں عبادت خدا آپ کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کم از کم اتنا تو کریں کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، دن میں بھی رات میں بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے۔ کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جو ان راتوں اور ان دنوں کی اہمیت کے پیش نظر، فضیلت کے پیش نظر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، خالی گناہوں سے بچا رہا، روک کے رکھ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ اب جو بندہ خود کو گناہوں سے روکا بھی پھر عبادت خدا بھی کرا تو اس کی فضیلتوں کے کیا کہنے۔ تو ایسے ہی 9 ذی الحج جو ہے وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دن بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس دن عبادت خدا کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاجی ہے وہ تو حالت احرام میں ہوتا ہے تو وہ تو اپنے نہ ناخن کاٹتا ہے، نہ ہی جو ہے نا کیا کرتا ہے کٹنگ بناتا ہے، نہ ہی جو ہے نا اپنے بغلوں کے زیر نا بال وغیرہ نکالتا ہے، کیونکہ حالت احرام میں یہ سب چیزیں کرنا حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ بندہ جو قربانی دینے والا ہے اس کے لیے نفل کر دیا کہ وہ بھی حاجی کی طرح اگر 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنی قربانی دینے تک اپنے سر کے اور اپنے بغلوں کے بال نہ نکالے اور اپنے ناخن نہ کاٹے، قربانی کرنے والا شخص بھلے وہ لیڈی ہو، عورت ہو یا مرد آدمی ہو، دونوں کے لیے حکم ہے، وہ کٹنگ بھی نہ بنائے، ناخن بھی نہ نکالے، بغلوں کے زیر نہ بال بھی نہ نکالے، تو اس صورت میں اس کو ایک اور نفل قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو قربانی انہیں اپنی طرف سے دے رہا وہ تو واجب قربانی ادا ہو جاتی، اور ایک اس کو نفل قربانی ایکسٹرا کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ عمل کرے تو آپ کو ایک نفل قربانی کرنے کا مزید ثواب دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قربانی کرنے والا ہے اور انہیں جو ہے نا کیا ہے اپنے بغلوں کے زیر نا بال نکال لیا، کٹنگ بنا لیا، ناخن تراش لیا، 1 ذی الحجہ کے دن کرا یا پھر 2-3 ذی الحجہ کو کرا یا پھر عید سے 1 دن پہلے کر لیا یا 2-3 دن پہلے کر لیا، تو وہ شخص کیا گنہگار ہوگا؟ نہیں، گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل کیا ہے؟ سنت مستحبہ ہے، یعنی ایسی سنت والا عمل ہے جو نفل ہے۔ اگر بندہ کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا کیا عمل رہا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد جب بھی قربانی کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحج سے لے کر عید کے دن قربانی کرنے تک نہ اپنی کٹنگ بناتے تھے، نہ اپنے بغلوں کے زیر نہ بال جو ہے نا کیا ہے تراشنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور ساتھ میں سرکار اپنے ناخن نہیں کاٹتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک میں بال تھے ہی نہیں، تو کاٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا، بال ہی نہیں ہے تو کاٹیں گے کیا؟ تو حضور 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے تک
اپنے نہ بال کٹواتے تھے نہ ناخن کٹواتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے. اگر ایسا رہیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں رہیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہو سکے تو یہ 9 روزے رکھ لیں. ہر روزے کے بدلے آپ کو 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب ہے. ہو سکے آپ کی طاقت کے مطابق جو آپ کر سکتے آسانی کے ساتھ عبادت کر لیں. یا روزانہ جو ہے نا صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی عبادت, صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کیا عادت ڈال لیں. 10 راتوں میں اگر روزانہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا. اگر وہ پڑھنا بھی آپ کو محال ہو رہا, مشکل ہو رہا, تو ویسی صورت میں اگر آپ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو گویا وہ نماز با جماعت پڑھنا رات بھر عبادت میں گزار دینے کے برابر ہے. سمجھ گیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب نے ہر بندے کے لیے آسانی فرمائی, مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے ایکسٹرا نفل عبادت کا اہتمام کریں, کیونکہ یہ ایام بڑے برکت والے, بڑے فضیلت والے ایام ہیں. تو یہ ذی الحج کا مہینہ اس طریقے سے بڑی فضیلت کا حامل ہے. حاجی حضرات کے لیے 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے یعنی عید الاضحیٰ کی رات, وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے حاجی حضرات کے لیے, اور ہمارے لیے شب قدر کے برابر فضیلت والی رات ہے. تو 10 ذی الحج کی جو رات ہے عید کی رات, اب صبح میں عید ہونے والی ہے آج کی رات, تو وہ رات میں جو بندہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش کر کے نفل عبادت کر لیتا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بندے کو بے خوف کر دے گا, اس کو خوف زدہ ہونے نہیں دے گا, اور اس کو قبر سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ وہ خوش ہوگا, خوشی کے ساتھ وہ جنت کی طرف جائے گا. تو یہ وہ بندے کے لیے فضیلت بتائی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 ذی الحجہ کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے. اسلام میں رات پہلے ہے, دن بعد میں ہے. 10 ذی الحجہ کی رات پہلے آتی, دن بعد میں آتا. عید کا دن بعد میں آتا لیکن رات پہلے آ جاتی, کیونکہ آدم علیہ السلام زمین پہ جب اتارے گئے تو رات تھی اس وقت, اس لیے رات سے اسلامی تاریخ ہے, دن سے سرکاری تاریخ ہے. سمجھ رہا تھا عیسوی والی, مگر رات سے اسلامی تاریخ کا اہتمام اسی لیے رکھا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تھے تو رات تھی, دن نہیں تھا, اس لیے رات پہلے ہے دن بعد میں ہے. تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. رات میں چاند نظر آتے ہی ایکم ذی الحج شروع ہو جاتا, دن بعد میں آتا. تو ایک ذی الحج کیلنڈر میں کیا بولیں گے, ایک ذی الحج تو جو ہے نا کیا ہے کل ہے سمجھیں گے. تو کیلنڈر میں تو خیر وہ اہتمام جو ہے نا, کبھی کبھی کیلنڈر کی تاریخ غلط بھی ہو جاتی ہے. تو اس دن اگر چاند نظر آ گیا, 30 کا چاند ہو گیا, 29 کا بھی ہو سکتا ہے نا, تو کبھی کیلنڈر کی تاریخ غلط ہو جاتی ہے. تو آپ وہ جیسے اطلاع ملے کہ چاند نظر آ گیا تو عبادت کا اہتمام کر لینا چاہیے. اب رہ گئی بات یہ کہ قربانی کے مسائل, اس کے احکام کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. تو قربانی کے مسائل و احکام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ بیان فرمائی, جو شخص قربانی کرنے والا ہے وہ شخص قربانی کرنے کے وقت ان باتوں کا خیال رکھے. کن باتوں کا؟ کہ جو جانور اس نے خریدا ہے, بھلے وہ 1 ذی الحج کو خرید لے یا اس سے پہلے ابھی خرید کے رکھ لیا ہے, نہیں ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کئی افراد خرید کے رکھ لیتے, اپنے گھروں کے پاس باندھ لیتے. تو حضور نے فرمایا جانور کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا برتاؤ کرو بولے سرکار, کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان کے ساتھ ہی اگر بد اخلاق رہے یا کسی انسان کو ہی اذیت پہنچائے, تکلیف پہنچائے, تو اللہ کے پاس مجرموں میں ہوتا انہیں. جانوروں کو اگر تکلیف پہنچایا تو مجرموں میں نہیں رہتا سمجھتے, یہ غلطی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں کے حقوق بیان فرمائے, جانوروں کے بھی حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمائے. حضور نے جانوروں کو اذیت پہنچانا, تکلیف پہنچانا اتنا سخت گناہ قرار دیا کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کسی جانور کو اذیت یا تکلیف پہنچائی تو پھر اللہ کے ہاں ایسی سخت ترین گرفت ہوگی. ایک خاتون کا جنازہ جا رہا تھا, ایک خاتون کا
جنازہ جا رہا تھا، صحابہ اکرام نے حضور کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک جنتی عورت کا جنازہ جا رہا. بولے کیا؟ بولے یا رسول اللہ یہ ایک جنتی عورت کا جنازہ جا رہا. سرکار فرمائے جنتی ہے یا دوزخی ہے تو ڈکلیئر ہونے والا ہے حشر کے دن. اور کون یہ بات بتائے گا؟ اللہ پاک. تو تم کیسا یہ ڈیسائیڈ کر رہے کہ انہیں جنتی ہے؟ صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ وہ خاتون ہے جو رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ سال بھر نفل روزے رکھتے ہوئے اپنا گزارا کرتی، اور راتوں کو اتنی شب دار رہتی تھی کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس کی راتیں گزرتی تھی. یا رسول اللہ یہ عورت رات میں اس درد کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی تھی کہ اس کی آواز کسی کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ بھی رو لیتے ہوئے ٹھہر جاتا تھا. یہ کیفیت کے ساتھ وہ تلاوت قرآن کرتی تھی. تو یا رسول اللہ جو فرائض کے ساتھ نوافل کی اتنی کثرت کرے تو وہ جنتی نہیں تو کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا یہ عورت دوزخی ہے. صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ یہ کس بنیاد پہ دوزخی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اپنے گھر میں ایک بلی پال رکھی تھی، اور یہ میکے جاتے وقت بلی کو ایک کھمبے سے گھر میں جو پلر ہوتا ہے اس سے باندھ کر چلی گئی، لکڑی کے پلر سے باندھ کر چلی گئی، کھلا نہیں چھوڑی. اب میکے چلی گئی تو وہ بلی بیچاری بھوکی پیاسی رہ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی. تو اللہ تعالیٰ کا جس طرح انسان بندہ اور بندی ہے، اسی طرح دوسری مخلوقات بھی اللہ کے حضور اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. جس طرح انسان پر ظلم کرنے سے آدمی اللہ کے پاس مجرم ہو جاتا ہے، جانور پر ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی مجرم ہو جاتا ہے. اس کا قصور یہ تھا یہ وہ بلی کو یا تو ساتھ لے جاتی یا کھلا چھوڑ دیتی تاکہ وہ اپنی غذا خود ہی تلاش کر لیتی. اس نے باندھ دیا اور چلی گئی تو وہ بلی بیچاری بھوکی پیاسی رہ کر تڑپ کر مر گئی. بس یہی جرم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. اب بولو آپ، وہ روزے بازو میں چلے گئے، وہ رات بھر کی عبادت بازو میں چلے گئی، وہ تلاوت قرآن بازو میں، اب عذاب کی مستحق ہو گئی. اب دوسرے دن یا کچھ دنوں بعد ایک اور شخص یا خاتون کا جنازہ جا رہا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دوزخی شخص کا جنازہ جا رہا. سرکار فرمائے کہ دوزخی شخص کا جنازہ جا رہا، کس بات پہ تم اس کو دوزخی بول رہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے اس کو دوزخی بول رہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صرف فرض نمازوں کا ہی پابند تھا، فرائض ہی اس سے ادا ہوتے تھے، نوافل کی کوئی کثرت اس کے پاس نہیں تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ ہر کسی سے جھگڑا، گالی گلوچ، فحش کلامی میں مبتلا رہتا تھا. نہیں، ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا نیکی اور بھلائی کرتا تھا، مگر گناہگاری کی زندگی اس کی یہ رہتی تھی. ہر ایک کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ انہیں نیکی اور بھلائی، بات کرا تو اچھی بات کرتا تھا، اخلاق سے پیش آتا تھا، مگر گناہگار تھا. لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، نرمی مزاج تھا، لیکن کیا کرتا تھا؟ انہیں گناہوں سے بچتا نہ تھا، دوسرے گناہوں میں مشغول رہتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے پڑوسی اس کو بھلا انسان سمجھتے تھے، اور یہ پڑوسیوں کے ستانے پر بھی ان کو گالی گلوچ نہیں یہ کرتا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا نام اللہ کے پاس نیک بندوں میں یا برے بندوں میں؟ تو حضور نے فرمایا اپنے پڑوسی کو دیکھ، وہ تیرے بارے میں کیا خیالات کا اظہار کرتا ہے. وہ اگر یہ کہتا ہے بڑا مردود ہے، مر گیا تو پورے محلے کو سکون ملتا، بولے تو اللہ کے پاس تو مردودوں میں. اگر وہ یہ کہتا ہے بڑا نیک انسان ہے، اس کی وجہ سے پوری گلی کی رونق ہے بول کے بولا، تو وہ اسی صورت میں تیرا نام اللہ تعالیٰ کے پاس محبوبوں میں لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں بندہ کوئی بھی ہو، انسان ہو یا جانور ہو. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کا کہ ایک خاتون جو زانیہ تھی، زنا کرنے والی،
وہ جا رہی تھی اپنے میکے یا کسی سہیلی سے ملنے کے لیے، راستے میں کنواں تھا، اس پہ ڈول رسی نہیں تھی، ایک کتا ہانپتے ہوئے وہ کنویں کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ زانیہ خاتون وہ کتے کو دیکھ کے سمجھ گئی ہے شاید پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، تو وہ قریب گئی، کنویں پر ڈول رسی نہیں پائی تو اپنی اوڑھنی نکال کر اس کو لمبا سا چیر دیا اس نے، پھر وہ اوڑھنی کیا کی، وہ کنویں کے اندر چھوڑی، وہ چوس لیتی پانی تو اوڑھنی کو کھینچ کر کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی۔ اس طریقے سے کتے کو پانی پلائی۔ اب وہ کتے نے زبان حال میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کیا، کیا دعا دی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ بنی اسرائیل کی زانیہ خاتون کی اللہ نے وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضور غوث پاک جیسی ہستی نے سلطان العارفین کا، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، بہت سارے اللہ والوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ کے تو بے حساب عبادتیں، ریاضتیں، زہد و تقویٰ، آپ تو پورے اللہ والوں میں مشہور ہے، مشہور ترین ولی ہے، تو اللہ نے آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا، ذرا ہم کو بھی بتائیے۔ بولے خواب میں کئی اللہ والوں نے دیکھا تو پوچھا، دریافت کیا تو سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بڑی بڑی نیکیاں جن کو میں بڑا بڑا سمجھتا تھا وہ تو پورے بازو رکھ دیے، بس ایک ہی نیکی کو کوٹ کیا جبکہ میں اس کو خالی ایسے ہی کر دیا بولے، اور اس کی وجہ سے میرے پورے نیکیوں کو قبول فرمایا اور مجھے بھرپور اجر سے مالا مال فرمایا۔ بس وہ ایک اہم نیکی کا ذکر کر دیتا ہوں بولے تاکہ تم لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت کی راہ آسان ہو جائے۔ تو کیا ہے وہ نیکی؟ تو سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں وہ اللہ والے کے کہ ایک سخت سردی کی رات میں میں کمبل اوڑھے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، وہ راستے کے کنارے پر ایک کتا سردی سے کانپ رہا تھا، خارش زدہ کتا تھا، کھجلی کی بیماری تھی اس کو اور کانپ رہا تھا وہ تھر تھر سردی کی وجہ سے۔ اس کو دیکھ کے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے سوچا کہ جو ہے نا میں تو بیمار بھی نہیں ہوں، یہ سردی ایسے برداشت کر لے سکتا ہوں، مگر یہ بیچارہ کتا اس کو تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے نا بیمار بھی ہے، سردی سے کانپ رہا ہے، تو اپنی کمبل اتاری وہ کتے پر اڑا دی۔ تو وہ کتے پر میں نے جو یہ رحم کیا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، میرے خطاؤں لغزشوں کو درگزر کر دیا اور میرے دوسرے تمام نیکیوں کو بھی اس نیکی کی وجہ سے قبول فرمایا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو کتے کے ساتھ رحم کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ ایک اللہ والے بڑے عالم دین اپنے وقت کے، انہوں نے دینی کتب لکھنے کے لیے بیٹھ کر لکھنا شروع کیا۔ وہ زمانہ کہا تھا انک رکھ دیتے تھے کٹورے میں اور مور کے پر سے یا پھر جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا پرندے کے پر سے یا لکڑی کو کاٹ کر کے اس کے ذریعے ڈبا ڈبا کر لکھتے تھے، تحریر کرتے تھے، وہ زمانہ وہ تھا۔ تو وہ کاڑی سے انک میں ڈبا کے ایسا اٹھائے تو انک کی کاڑی پر ایک مکھی آ کے بیٹھی، تو حضرت ایسا ہی روک دیے، یہ سوچ کے بیچاری پیاسی ہوں گی بول کے پی لینے دو بول کے ہاتھ نہیں ہلائے وہ، بس کچھ دیر ایسا رکھے، وہ مکھی اڑ گئی اپنی مرضی سے، پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ اب یہ ایک نیکی کرے تھے، ان کے انتقال کے بعد کئی اللہ والوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولے میرے بہت سارے بڑے بڑے نیکیاں بازو رہ گئے، وہ ایک مکھی کو کیا انک پلائی، اللہ پاک نے اس نیکی کی وجہ سے میری ساری نیکیاں قبول فرمائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے۔ تو میں یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں کے حقوق بیان فرمائے، جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ اگر آپ جانور کو پالنے کے لیے خریدتے ہیں تو اس کے حقوق ہو جاتے ہیں کہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، جو اس کی غذا ہے اس کو وقت پر فراہم کی جائے، اس کے بوجھ سے اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ لادا جائے۔ گھوڑا پال رہے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ویٹ ڈال کے لے جا رہے،
گدھے کو پالے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر وزن ڈال دے رہے، بیل منڈی کے لیے بیل کو لے کے آئے اور اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ ویٹ ڈال دے رہے، تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے، اور اس کی وجہ سے مالک کی گرفت ہوگی۔ گھر میں بھی آپ جو جانور پال رہے، بھلے کتا ہی کیوں نہ ہو، بلی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی جانور ہو، وہ جانور کو جب آپ گھر میں پالے تو پھر اس کی غذا، اس کا جو ہے نا کیا ہے، یہ چیزوں کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور جو انسان کو اذیت پہنچاتے ہیں مارنے کا حکم دیا، جیسے سانپ ہے، جیسے بچھو ہے، جیسے گرگٹ ہے، جیسے چھپکلی ہے، سپلک جسے کہتے ہیں عرف عام میں۔ تو یہ جو جانور ہے، لال چیونٹی ہے، کاٹتی ہے نا، وہ مچھر ہے، انسان کو کاٹتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کو مارنے کی اجازت ہے، نہیں مارنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر ایک ہی مار میں ختم کر دو بولے سرکار، اس کو تڑپا تڑپا کے مت مارو۔ بعض ہمارے جو ہے نا کیا ہے معاشرے کے بچے کیا کرتے ہیں، گرگٹ کو ایک پھندے میں جو ہے نا لٹکاتے، اس کو سگریٹ پلاتے، وہ الگ الگ طریقوں سے جو ہے نا ٹارچر کرے جیسا اس کو یہ کر کے اس کو ختم کرتے۔ تو ایسا ختم کرنا یہ ظلم ہے، اور اس کی بھی آپ سے پوچھ ہونے والی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کا بھی حساب لے گا۔ تو نہیں بول سکتے کون سے جانور کی آہ سے آپ کی ساری نیکیاں بازو میں رکھ کر عذاب کا مستحق کر دیا جائے، اس لیے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، ہم جس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لائے، جس کو ذبح کرنے کے بعد ہم کو یہ ساری فضیلتیں ملنے والی ہے، ہمارے گناہ بخشے جانے والے، اور حشر کے دن پل صراط پر سے ہم کو پار لگانے والا جانور ہے وہ، تو اس کے ساتھ ہم کو اور بڑھ چڑھ کر اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو جو ہے باہر جو ہے نا باندھ دیے اس طرح کہ دن پورا دھوپ میں رہ رہا، وہ بارش ہو گئی تو ویسے ہی بھیگ رہا، سردی سے ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، تو ایسا اگر وہ جانور کے ساتھ آپ سلوک کریں گے تو پھر اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ جب خرید لیے اس کو قربانی کے لیے تو اس جانور کا بھی آپ کو خیال کرنا لازم ہے۔ کیا ہوا عید کے دن، عید کے موقع پر جب ذبح کرنا چاہ رہے تھے جانور، تو ایک صحابی رسول کیا کرے، جانور کو ٹھہرا کر کے چھری تیز کر رہے، سرکار وہاں سے گزرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہا ہے، بولے یہ چھری یہاں تیز کرنے کے بجائے تھوڑا دور جا کے بھی کر سکتا نا تیز، یہ جانور کو ذبح کرنے کا ہے، اس کے سامنے چھری تیز کر رہا، بولے انہیں ذبح ہونے سے پہلے 1000 بار ذبح ہو جاتا بولے سرکار۔ تو اس کی بھی وجہ سے قربانی کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے بولے سرکار۔ تو جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو، پہلے ہی تیز کر لے کے لا لو، یا کسی اور جگہ پہ جا کے تیز کر کے لا کے اس کے بعد ذبح کرو بولے سرکار۔ تو چھری زیادہ تیز ہونی چاہیے بولے، ایسی مونڈ چھری بھی نہیں رہنا کہ پوری طاقت ڈال کے پھرا رہے وہ بیچارے کا چمڑا کٹ رہا ہی نہیں، اب وہ گلے پہ کتنی تکلیف ہونا۔ تو زیادہ تیز چھری کو لینے کا حکم دیا گیا۔ جانور کو ذبح کر رہے تو حضور نے فرمایا وہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو۔ اگر جگہ کی تنگی ہے، بہت ٹائٹ جگہ ہے اور وہاں پہ صرف ایک ہی جانور کو لٹا سکتے، باقی جانور کھڑے رہنا ہے، دوسری جگہ ٹھہرا بھی نہیں سکتے، ویسا اگر مجبوری کے موقع پہ آپ اگر ایسا کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جگہ ہے، ساری چیزیں، اس کے باوجود جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی قربانی کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو جانور ہے، گائے، بیل، بھینس، خلگا، بکرا، بکری، یہ جو جانور ہے ان کو رسی سے پیراں باندھ کر ذبح کرے، رسی سے پیروں کو باندھ کر ذبح کرے، جو ذبح کرنے کا عرف عام میں طریقہ ہے۔ مگر اونٹ اور اونٹنی کو ویسا رسی سے باندھ کے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آسان طریقے سے ذبح کر سکتے، کھڑے رکھ کے اس کو ذبح کر دینے کا ہے، صرف ایک ہی ٹانگ اٹھا کر اس کو باندھ دینا ہے، باقی 3 پیروں کو کھلا رکھنا ہے، اور اس کے گردن کے نیچے، گلے کے نیچے، بالکل نیچے، وہاں پر جو ہے نا چھری آپ صرف اندر ڈال کے نکال دیے تو بس ذبح ہو جاتا ہے۔ اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، اس کو گائے بیل وغیرہ کی طرح جو ہے نا پوری طریقے سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چھری اندر داخل کر کے نکال دے سکتے، آسانی سے ذبح ہو جاتا، تو وہ طریقے سے ذبح کر دینا اس کو۔ یہ بات کا خیال رکھیں جب جانور ذبح کر رہے
تو 4 رگیں کٹنا ضروری ہے. پہلا شریان، دوسرا ورید. یہ دونوں خون کی رگیں ہیں جو ہمارے حلق کی جو ہڈی ہے اس کے دائیں اور بائیں رہتے. وہ 2 رگوں کا کٹنا ضروری ہے خون کے. پھر تیسری سانس کی نالی. چوتھا کیا ہے؟ غذا کی نالی، جس میں سے غذا اندر جاتی. یہ 4 نالیاں کٹنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر اس میں سے 3 بھی کٹ گئے، ایک صاف یا خراب خون کی رگ اور ایک غذا کی نالی اور ایک سانس کی نالی، یہ 3 بھی اگر کٹ گئے تو بھی ذبح جائز ہو جاتا اور جانور کا ذبح کیا ہے؟ حلال ہو جاتا. اگر 2 کٹے تو تیسری جلدی فوراً تیزی کے ساتھ جو ہے نا ذبح کر دینا، تیزی کے ساتھ ہاتھ پھرا دینا اور چھری پر طاقت ڈالتے ہوئے جو ہے نا جانور کو ذبحنا. اتنا بھی طاقت نہیں ڈالنا کہ سر دھڑ سے پوری طریقے سے الگ ہو جائے. وہ 4 رگیں کٹ جانے کے بعد بھی پھراتے جا رہے چھری، ویسا نہیں کرنا. اور جانور کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہو جانے دیں، اس کا تڑپنا بند ہوتے ساتھ ہی آپ جو ہے نا کیا ہے گوشت وغیرہ اس کا چمڑا وغیرہ الگ کرنا شروع کر سکتے. تو یہ جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھرانا ہے. پہلے بول دے کہ بعد میں چھری پھرائے تو بھی غلط. پہلے چھری پھرا دیے بعد میں بول رہے تب بھی غلط. صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھرانا ہے. دونوں ایک ساتھ ہونا ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ چھری پہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے پھونک دے رہے. اب خالی چھری پھراتے جا رہے. بولے 10 بکرے ذبح کرنا، 1 پہ پھونک دیے، 9 پہ خالی پھرا دیے. پورے حرام ہو جاتے وہ 9 جانور، جائز ہی نہیں رہتے. چھری پہ پھونک لے کے نہیں پھرا سکتے. تو آپ کو یہ لازم ہے کہ جب بھی جانور بھلے وہ مرغی ہی کیوں نہ ہو، 1000 مرغی بھی ذبح کرنے کا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بولتے جانا ہے، 1000 بار پھراتے جانا ہے. اگر چھری پہ پھونک لے کے پھرا تم بولے تو پورے مرغیاں حرام ہو جاتے ہو. سمجھ گئے بات؟ اب تو یہ خاص طور پہ خیال رکھیں. اب جب یہ 4 رگیں کٹ گئے، اب جانور کا جو گوشت ہے وہ گوشت میں سے آپ بہتر ہے 3 حصے کر کے، ایک اپنے گھر کے لیے رکھ لے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، ایک غربا میں تقسیم کر دے. یہ لازم نہیں ہے، نفیل ہے یہ. اگر آپ ذبح کر دینے کے بعد میں پورا کا پورا گوشت فیملی کے لیے رکھ لے رہے تو رکھ لے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. یا پورا کا پورا گوشت غریبوں میں بانٹ دے رہے، بانٹ لے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. ایسا بھی کر سکتے، ایسا بھی کر سکتے، ایسا بھی کر سکتے. 3 طریقوں میں سے کون سے بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. مگر جانور جب لائے، مولانا بولے پورا گوشت فیملی کے لیے رکھ لے سکتے بول کے، وہ جانور اچھا پاڑا جو ہے نا اپن لے کے آئے، پورا گوشت اب فیملی کو رکھ لیں گے. پہلے سے نیت نہیں بنا لینا یہ، ورنہ آپ کی قربانی درست نہیں ہوتی. پھر سمجھ گئے بات؟ آپ ذبح کرتے سو ٹائم پہ آپ کی صرف یہی نیت رہنا، مولا میں تیری رضا کے لیے جانور ذبح کر دے رہا ہوں، یہ جو کچھ گوشت ہے یہ سب کچھ تیرے ہی لیے. اسی نیت کے ساتھ ذبح کرنا. انہیں ذبح کر دینے کے بعد میں اب آپ کی مرضی، آدھا بانٹ دو، آدھا رکھ لو، پورا رکھ لو یا پورا بانٹ دو، یا 3 حصے کر کے 1 حصہ رکھ لو، 1 حصہ رشتہ داروں میں، 1 حصہ غربا میں بانٹ لو. جیسا چاہے کر لو، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن چمڑا جو ہے وہ چمڑا آپ غربا کو ہی دینا لازم ہے، غریب کو. اگرچہ کہ سید ہے تو سید کو بھی دے سکتے، غریب سید کو. اور جو ہے نا مدرسوں میں دے سکتے. اس لیے مدرسوں میں دے سکتے کیونکہ مدرسے میں غریب طلبہ پڑھتے ہیں، تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، ان کی جو ہے نا اس میں تعلیم وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا. تو چمڑے کو بیچ کر جو رقم آتی، وہ رقم سے وہ غریبوں وغیرہ کی مدد کی جاتی. اگر آپ وہ چمڑے کو خود ہی رکھ لینا چاہ رہے، خود رکھ لے کے اس کے اگر جوتے وغیرہ ایسا بنا لے کے پہن لینا چاہ رہے تو رکھ لے سکتے آپ. وہ پہن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اگر بیچے تو پورے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے، یا چمڑا پورا نکال دے کے آپ وہی اگر صدقہ کر دینا چاہ رہے، غریبوں فقیروں کو دے دینا چاہ رہے، یا مدرسے کو دینا چاہ رہے، تو اس کے ذریعے مدرسے کا یا غربا وغیرہ کا تعاون کر سکتے. حتیٰ کہ سید کو بھی دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ، ایک اور سوال اس کا جواب دے کر بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے کہ قربانی کا ہم گوشت بانٹ رہے، فقیراں جمع کر کے تھیلوں میں لے جا کے ہوٹلوں میں بیچ دے رہے. اب ان لوگوں کا یہ بیچ دینا دیکھ کے ہم گوشت دینا نہیں دینا ان کو، تو دیکھو آپ کا کام کیا ہے؟ غربا کو گوشت دے دینا. اب اس کی مرضی ہے، انہیں چاہے بیچ لو چاہے خود کھا لو، یہ اس کی مرضی کی بات ہے. آپ کو وہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ گوشت نہیں بیچ سکتے. اگر گوشت کو آپ بیچے سمجھو، وہ جتنے پیسے آئے پورے خیرات کرنے پڑتے آپ.
اگر مثال کے طور پہ جانور کا گوشت ذبح کر دیے، وہ پورا کا پورا گوشت ہوٹل والے کو بیچ دیے، وہ پیسے جتنے بھی آئے نا پورے خیرات کر دینا پڑتا، اس میں کا 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتے آپ، صرف گوشت کھا سکتے آپ کھانا ہے تو، لیکن گوشت کو بیچ کے پیسے نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو غریب آدمی ہے انہیں گوشت جمع کر لے کے، تھیلوں سے جمع کر لے کے بھی اگر بیچ لے رہا اور وہ پیسے اب خود یوز کر رہا، استعمال کر رہا، بالکل اس کے لیے جائز ہے، انہیں گوشت کھائے یا پیسے کھائے اس کی مرضی کی بات ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا